بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 18 نمبر آیا مبارکہ، دوسرا رکوع پڑھ رہے ہم سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کی تلقین، وہ تعلیم ہے جس میں دنیا کی بھی بہتری ہو اور آخرت کی بھی بہتری ہو۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لیکن ٹارگٹ ہمارا آخرت ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی بہرحال گزر جائے گی، لیکن اس دنیا کو گزارتے ہوئے بھی اصول و ضوابط دیے گئے ہیں کہ ان کے مطابق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیکن ٹارگٹ یہ دنیا نہیں ہے، مقصد صرف دنیا نہیں ہے، دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے لیکن اصل مقصد آخرت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ صرف ہماری دنیا ہی بہتر ہو جائے اور آخرت میں ہمیں کوئی سروکار نہیں، آخرت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، بس دنیا بہتر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور چاہتا ہے دنیا ٹھیک ہو جائے، بس پھر ہم اس کو دنیا ہی دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ من کان یرید العاجلۃ، اور جو ارادہ کرتا ہے جلدی، عاجلہ کا معنی جلدی یعنی دنیا کا، عجلنا لہو، تو اس کو ہم جلدی عطا کر دیتے ہیں، فیہا اس میں دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس شخص کے لیے ہمارا ارادہ ہوتا ہے، ثم جعلنا لہو جہنم پھر اس کے لیے ہم جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ صرف دنیا میں مجھے مل جائے، آخرت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پھر ہم اس کی مرضی جیسے وہ چاہتا ہے ویسے دیتے، نہیں، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور جتنا چاہتے دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کی مرضی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے جی دنیا دے دیں تو ٹھیک ہے جی، جو مانگتا ہے جا رہا ہے اس کو ملتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی ہم جتنا چاہتے ہیں، جتنا ہمارا ارادہ ہوتا ہے اتنا ہی دیتے ہیں، لیکن پھر اس دنیا میں بس اس کو مل جاتا ہے، اب آخرت میں پھر اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے لیے آخرت میں جہنم ہی مقرر کر دیتے ہیں۔ یصلاھا، وہ ضرور داخل ہوگا جہنم کے اندر، مذموما مدحورا، قابل مذمت اور رحمت سے دور کیا ہوا، اور یعنی مردود ہو کر، وہ قابل مذمت بھی ہوگا اور مردود بھی ہوگا۔ اس وقت اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی قابل قدر ہے، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا، آخرت کو ٹارگٹ بنایا کہ آخرت ہماری کیسے بہتر ہوگی۔ دنیا تو بہرحال گزر جائے گی، اس میں اگر کوئی کمی بھی رہ گئی تو خیر ہے، لیکن وہ اس دنیا کو کیسے گزارتے ہیں، ارادہ آخرت کا، آخرت کی بہتری کا ہوتا ہے، لیکن صرف ارادہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ارادہ صرف ارادہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر آگے کوشش بھی تو کرنی ہے نا۔ تو فرمایا آخرت کا ارادہ بھی ان کا یہ ہے کہ آخرت کو ہم نے اصل میں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے وہ گزار جاتے ہیں، پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھتے ہوئے وہ اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن ٹارگٹ ان کا آخرت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کی حالت ہو، یہ بھی شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت ہونی چاہیے، آخرت کا ارادہ ہو، اور ایمان بھی ظاہر بات ہے آخرت کا جس کا ارادہ ہوگا تو ایمان والا ہی آخرت کا اصل میں یقین رکھے گا، جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے وہی یہ ذہن میں رکھے گا کہ آخرت آنی، ورنہ لوگ تو یہی کہتے ہیں جی بس یہ دنیا ہے،
یہ ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد ہمیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کفار بھی ایسا ہی کہتے تھے، اور آج بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا ہے، اس کے بعد خاتمہ ہے، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوگا؟ فرمایا آخرت ٹارگٹ ہو، کوشش بھی کرے، ایمان بھی موجود ہوگا تو پھر اس کی کوشش قابل قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا اور پھر اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ اب دو لوگ ہو گئے، ایک وہ جن کا ٹارگٹ دنیا ہے اور ایک وہ جن کا ٹارگٹ آخرت ہے، جن کا مطمع نظر دنیا ہے، جن کا مطمع نظر آخرت ہے، دو گروہ ہو گئے۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ہؤلاء ان کی بھی، وہؤلاء اور ان کی بھی، من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا سے، یعنی جو شخص دنیا چاہتا ہے تو اس کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے لیکن دنیا ان کے پاس بڑی ہے، ایسی ایسی دنیا کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں تو دکھ اور تکلیف جو ایمان والے ہیں ان کو زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ فرعون کو پتہ نہیں کتنے 100 سال کبھی سر درد ہی نہیں ہوا تھا، نمرود کے حوالے سے اس کو کبھی زکام بھی نہیں لگا تھا، اللہ کی خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، وہ مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مومن مسلمان جو ہیں ان کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس سارا کچھ ہے، تو اصل میں تو پھر کامیاب ہم ہوئے، یہ تو کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ہؤلاء وہؤلاء ان کی بھی اور ان کی بھی، من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا سے، وما کان عطاء ربک محظورا آپ کے رب کی عطا کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو روک دیا جائے، آپ کے رب کی عطا کو روکا نہیں جا سکتا، کوئی اس پر روک نہیں لگا سکتا، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا۔ انظر دیکھیے کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے، ذرا غور و فکر کرو، کیسے بعض کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری جائیداد کتنی ہے، ہمارے ایسٹس کتنے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ایسٹس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور کئی امیر زادے تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے جائیدادیں کتنی چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں کے حکمران ہیں، ان کے لیے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اتنے اسٹیشن ہیں، فلاں حکمران کے اتنے اسٹیشن لگتے ہیں جی، ریلوے اسٹیشن، ان کی ساری زمین اور جائیداد ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زمین کہاں کہاں پر موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر اس طرح فضیلت دی ہے دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، لیکن آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اور فضیلت کے اعتبار سے بھی جو زیادہ بڑی ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں اصل میں جس کے رتبے بڑے ہوں گے، آخرت میں جس کی شان بڑی ہوگی، اصل میں فضیلت اس کی ہے، تفضیلا اکبر تفضیلا، آخرت میں فضیلت جس کی بڑی ہوگی اصل میں بڑا وہ ہوگا۔ اور آخرت میں فضیلت کس کی ہے؟ جس نے اس دنیا کو اللہ کی رضا کے مطابق بسر کی، اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارا، اس وقت وہ بڑا ہوگا۔ اس لیے یہاں تو ہم دنیا میں کہتے ہیں نا جی فلاں خاندان ہے وہ بڑا ہے، فلاں رنگ والے ہیں وہ بڑے ہیں، تو یہاں دنیا میں ہم نے اپنی فضیلت کے معیار بنائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، وہ بڑا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے پاس مال و دولت کا زیادہ ہو جانا اس کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے۔ بڑا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ منسلک ہے، جس کے پاس اللہ کی رضا، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہے، وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بڑا ہے۔ اور تقوی کا تعلق ہاں ہونا، فرمایا تقوی کا تعلق یہاں ہے، اندر سے تقوی کا تعلق ہے۔ تقوی کا تعلق ظاہری لباس کے ساتھ بھی نہیں ہے، تقوی کا تعلق ظاہری رسومات کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی انسان کے اندر کا تبدیل ہونا، اندر کا اللہ کی رضا میں بسر ہونا، اور اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہونا، پھر اس کا اظہار آگے انسان کے اعمال سے ہوتا ہے
کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے جس کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ تو اصل میں بڑا وہ ہے اور فضیلت اس کی زیادہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، مگر نہ تم بیٹھے رہو گے قابل مذمت ہو کر اور رسوا ہو کر، پریشان ہو کر، پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، مذمت بھی ہوگی، رسوائی بھی ملے گی، اور کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا کوئی بھی وہاں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے یا کسی کو بھی خدا نہیں بنایا ہوا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی ہم نے بسر کرنا ہے، لیکن آخرت ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے، مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے، اصل ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا کو بہتر طریقے سے گزاریں گے تبھی ہمیں آخرت نصیب ہوگی۔ دنیا کو ایسے گزاریں گے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں عزت سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔